IBS ریڈیو ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں السلام علیکم۔ ٹی وی فار یو کے بہترین پروگرام روشنی میں تشریف لا رہے ہیں قابل قدر محترم علامہ شہباز احمد صدیقی، خطیب اعظم یونان۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آئے گا، تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں ٹی وی فار یو کے پروگرام روشنی کے اندر پہلی مرتبہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں، ایک بڑے اچھے موضوع کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں اس چینل کی کامیابی، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، اس پر بھرپور محنت کرنے کے لیے اس چینل کے جو مالک ہیں، سب کچھ ہیں، محترم الحاج بشیر شاد صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوش سے یورپ بھر اور دنیا بھر اچھے اچھے پروگراموں سے مستفید ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چینل کو مزید ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کے اندر اس آیت مقدسہ کا ترجمہ سب سے پہلے سماعت فرمائیں۔ خالق کائنات و مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی پیاری پیاری زبان ختم نبوت سے اعلان فرما دیں، ارشاد فرما دیں، اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو اگر تم اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تھا اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ۔ اب اس آیہ مقدسہ کے اندر جو نکات بیان کیے گئے ہیں اور جو چیزیں قابل توجہ ہیں، ان پر ہم بھی توجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس موضوع یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آج کا میرا موضوع ہے، اس موضوع کی افادیت سب سے پہلے تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رب کائنات نے اس عمل کا حکم زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور اعلان ارشاد فرمایا۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے دینی احکام ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کہہ کے ارشاد فرماتے ہیں،
جیسے رمضان کے روزوں کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور نماز کہ اجر کا بیان فرمایا، اہمیت کا بیان فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ رب کائنات نے اپنی عبادت اور بندگی کا حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں میری عبادت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، کبھی وہ یا ایھا الناس کہہ کر اپنے بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب فرماتے ہیں۔ لیکن مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے اندر وہ تمام موضوعات جو اللہ کی نگاہ قدرت میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کا بیان اللہ تبارک و تعالی بطور خاص لفظ قل کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے اعلان کروا کے ارشاد فرماتا ہے۔ جیسے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی توحید کا اعلان، لوگوں تک اپنی توحید کا پیغام اللہ نے جب پہنچانا چاہا، تو اس کا اہتمام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ قل کے ساتھ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ارشاد فرمایا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر اگر میں نے اپنے موضوع کو زیادہ بکھیر دیا تو پھر وقت میں شاید ختم کرنا مشکل ہو جائے۔ چلتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ رب کائنات نے فرمایا کہ لوگوں، محبوب فرما دیں کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ یعنی اللہ کی محبت جو ہے وہ غیر مشروط نہیں مل سکتی۔ محبت الہی مشروط ہے، اللہ اپنی محبت غیر مشروط کسی کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ نے کچھ شرطیں لگا رکھی ہیں، پھر اللہ ان کو محبت عطا فرماتا ہے، پھر اللہ ان کا محب بھی بنتا ہے، ان کا محبوب بھی بنتا ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط اول یہ ہے، فرمایا محبوب فاتبعونی، جو لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں وہ اتباع تیری کریں، سبحان اللہ، وہ تیری اتباع کریں۔ اعلان کریں محبوب اپنی زبان ختم نبوت سے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو اگر تم نے اللہ کو اپنا محبوب بنانا ہے۔ تو قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جو محبت کرنا چاہے وہ محب کہلاتا ہے، اور جس سے محبت کرنا چاہے یا محبت کرے وہ محبوب کہلاتا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے، یعنی اگر تم نے مقام محبیت پانا ہے، اگر مقام محبیت پر فائز ہونا ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے کہ پھر تمہیں سب سے پہلے اس کی شرط یہ ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، میرے نبی کی محبت میں آنا ہے، اتباع میں آنا ہے، فرما برداری میں آنا ہے۔ مولا جب ہم تیرے نبی کی اتباع کر لیں گے تو پھر کیا انعام ملے گا؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا پھر انعام یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، پہلے بندہ چاہتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کروں، یعنی میں اللہ کا محب بن جاؤں اور اللہ میرا محبوب بن جائے، لیکن رب کائنات نے فرمایا بس ایک شرط تم پوری کر لو، میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ، ان کی تابعداری میں آ جاؤ، ان کی محبت کو، ان کی اتباع کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو،
تو اس کا انعام یہ عطا کروں گا کہ پھر میں صرف تمہارا محب نہیں بنوں گا بلکہ یحببکم اللہ، میں پھر تمہارا صرف محبوب نہیں بنوں گا، یحببکم اللہ، میں اللہ خود تمہارا محب بن جاؤں گا اور تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ مومن اللہ کا محب بننا چاہتا ہے تو پھر بھی اسے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو پھر بھی اسے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلا انعام تو یہ عطا کروں گا کہ جو میرے مصطفیٰ کا ہو جائے گا، جو میرے پیارے حبیب کا ہو جائے گا، میں اس کو اپنا محب بھی بنا لوں گا، اپنا محبوب بھی بنا لوں گا۔ اور اگر تم میرے نبی کے فرما بردار نہ بنے تو نہ تم میرے محب بن سکتے ہو اور نہ میرے محبوب بن سکتے ہو۔ یہ دونوں مقام اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دوسرا انعام یہ عطا کروں گا کہ میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ ختم کر دوں گا، بخش دوں گا۔ یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا عمل ہے کہ یہ صرف بندے کو اللہ کا محبوب ہی نہیں بناتا، بلکہ جو بندہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ 24 گھنٹے پوری زندگی اپنے نبی کی محبت کے ساتھ عبادت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اس عمل کی وجہ سے معاف فرماتا رہتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ فرماتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، میں رحم فرمانے والا ہوں، اور بخشتا انہی کو ہوں جو میرے محبوب کے ہو جاتے ہیں، اور رحم انہی پر کرتا ہوں جو میرے پیارے حبیب کے سچے غلام بن جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، تمام کائنات سے بڑھ کر جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں بن سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی پرکھ اور پہچان عطا فرمائی ہے وہ اپنی محبت ارشاد فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان میری محبت کا نام ہے، ایمان میرے پیار کا نام ہے، ایمان میری اتباع اور میری فرمانبرداری اور میری غلامی کا نام ہے۔ اگر کوئی بندہ باقی تو سارا کچھ کرتا رہے، سارے نیک عمل کرتا رہے، اور اس کا سینہ اور اس کا من اور اس کا دل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے، ادب سے، پیار سے خالی ہے، تو یاد رکھیں وہ جو کچھ بھی عمل ہیں وہ کھوکھلے عمل ہیں، وہ کھوکھلے عمل ہیں، وہ خالی عمل ہیں، وہ ایمان سے لبریز نہیں ہے، وہ ایمان سے بھرپور نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی عمل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی پہچان نہیں بلکہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب میں صرف آپ کو آخری بات یہ بتا دوں کہ اتباع کسے کہتے ہیں۔ اطاعت اور ہوتی ہے، اتباع اور ہوتی ہے، یہ دونوں الگ چیپٹر ہیں، الگ موضوع ہیں۔ اطاعت اور چیز ہے اور اتباع اور چیز ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کا ذکر نہیں کیا کہ حبیب آپ کی اطاعت کریں گے تو میں انہیں محبوب بناؤں گا،
بلکہ اتباع کا ذکر کیا. فَاتَّبِعُونِی کے الفاظ ہیں. اور اتباع کیا چیز ہے اب ذرا وہ بھی سن لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کے موقع پر جب کفار نے نبی پاک علیہ السلام کو اور آپ کے 1450 صحابہ کو عمرہ سے روک دیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں کی طرف اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، لڑائی کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں اور طواف کر کے ہم آرام سے واپس چلے جائیں گے، ہمیں طواف کعبہ کرنے کی اجازت دی جائے. مذاکرات ہوئے. حضرت عثمان غنی نے ان کے ساتھ مکہ کے سرداروں کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی، لیکن وہ مذاکرات کامیاب نہ ہوئے. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹنے لگے واپس تو انہوں نے کہا، کیونکہ رشتہ داریاں بھی تھی، انہوں نے کہا کہ اے عثمان بہت بڑی سعادت ہے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اور اب چونکہ تم آئے ہوئے ہو اور مکے میں ہو اور یہ حرم کعبہ میں ہو اور وہ سامنے بیت اللہ شریف ہے، اب تم آئے ہو تو ہم تمہارے اوپر یہ احسان کرتے ہیں کہ تمہیں بیت اللہ کے طواف کی اجازت دیتے ہیں. آپ جائیں اور جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، کعبۃ اللہ کے غلاف کو آنکھوں سے لگا لیں، حجر اسود کے بوسے لے لیں اور اپنے من کی پیاس بجھا لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتباع رسول کیا ہوتی ہے، اتباع مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، اے کفار مکہ، اے سرداران مکہ، اے قریش مکہ، شاید تم نے ابھی تک ہمارے ایمان کی حقیقت کو نہیں پرکھا کہ ہمارے نزدیک ایمان کس چیز کا نام ہے. سنیے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر لوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے اگر میں بیت اللہ کے سائے کے نیچے اور میں غلاف کعبہ کے سائے کے نیچے بھی کھڑا رہوں تو میں اس وقت تک کعبہ کا طواف نہیں کروں گا جب تک میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ کا طواف نہ کر لیں. اس لیے کہ ہمارا اپنا ذاتی تعلق ہی کیا ہے بیت اللہ سے. اگر مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ کعبہ ہے تو ہم نے مان لیا کہ یہ کعبہ ہے. انہوں نے کہا اللہ کا گھر ہے تو ہم نے مان لیا اللہ کا گھر ہے. انہوں نے کہا ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھو تو ہم نے ادھر منہ کرنے شروع کر دیے. تو بات یہ ہے کہ میں اس وقت تک کبھی عثمان طواف کعبہ نہیں. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں ارشاد فرما کے بھیجا تھا کہ دیکھنا عثمان اگر میں طواف نہ کروں تو تم طواف نہ کرنا. قرآن پاک کی 6666 آیتوں کے اندر کہیں ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی کہ مسلمانوں اگر نبی ساتھ نہ ہو تو کعبے کا طواف نہ کرنا. تو پھر حضرت عثمان غنی کو کس چیز نے روکا تھا کعبے کا طواف کرنے سے؟ یہ محبت نے روکا تھا، یہ عشق نے روکا تھا، یہ کتاب عشق سے انہوں نے مسئلہ نکالا تھا. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.